اچھا ہم صاحب یہ بھی تو بتائیے کہ رمضان کے حوالے سے ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے، خود ہم چونکہ جب سے بڑے ہوئے ہمیں دیکھتے رہے کہ مرد جو ہیں وہ بہت سارے معاملات سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے روزے کی ایک مشقت بھی ہوتی ہے، کام کاج بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، خواتین کی مدد کرنا، گویا ہر چیز ان کے سپرد ہو جاتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اب یہ ان کی لازمی ذمہ داری ہے کہ جی دسترخوان پورا بھرا ہونا چاہیے۔ تو روزہ ہمیں یہ بھی تو درس دیتا ہے کہ ہم دوسروں کی مشکلات کو سمجھیں، ان کے درد کو سمجھیں، ان کی مشقت میں ان کو کمی دیں، اور اگر وہ روحانی طور پہ اللہ کے قریب ہوں گی اس مہینے میں تو اس سے ہمارا خاندان، ہمارے بچے، سب کو فائدہ ہوگا۔ تو کچھ مردوں کو بھی ہاتھ بٹانا چاہیے ان کا۔ کچھ کیا، بہت ہاتھ بٹانا چاہیے، جتنی بھی مدد کر سکتے ہیں کرنی چاہیے، اور گھر کے معاملات ہوں، باہر کے معاملات ہوں، یہ مل جل کر ہی ہوتے ہیں، اس میں بہت تقاضے بھی نہیں کرنے چاہیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں بس طے کر لینا چاہیے کہ یہ چند چیزیں ہیں جو دسترخوان پر ہوں گی۔ خواتین کو اتنی مشقت میں ڈال دینا کہ وہ دسترخوان آپ کے سامنے اس طرح رکھیں کہ اس میں 20-21 کھانے اگر نہ ہوں تو آپ کا اطمینان نہیں ہوگا، تو یہ تو اس مہینے کی روح اور عبادت کی روح کے بھی خلاف ہے۔ اس میں سادہ کھانے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، یعنی پورے بدن کی، وجود کی، باطن کی، روح کی، قلب کی، ہر چیز کی تطہیر یہ مقصود ہے۔ تو یہ اسی وقت ہوگی کہ جب انسان اپنے ظاہر اور باطن میں ہر جگہ اعتدال سے کام لے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں ایک عبادت میں ہوں۔ تو عبادت صرف اس عرصے کے دوران میں نہیں ہوتی جس میں ہم روزے سے ہوتے ہیں، بلکہ یہ پورا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اس میں اگر ہم اپنے کھانے پینے میں احتیاط کریں گے، اگر ہم جزرسی سے کام لیں گے، اپنے معاملات کو معتدل رکھیں گے، تو یہ سب چیزیں تربیت کا ذریعہ بنیں گی۔ ان سب کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان سب کے اہتمام ہی سے روزے کی حقیقی روح انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔